الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں سے دو احادیث طیبہ کی خطبہ مسنونہ کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دو جمعوں کے اندر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے معروضات پیش کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی احکام مسلمانوں پر لازم کیے ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے لے کر آئے ہیں۔ معراج کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے پاس جب بلایا گیا اور حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک تحفہ بھیجا۔ معراج کی رات کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا جس تحفے کو نماز کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے پہل میرے امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس آ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو گفٹ میں کیا دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے جا کر ان میں کمی کروائیں، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس گیا، اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں کم کر دی، پیچھے 45 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ دوبارہ جائیں۔ غرض اللہ کے نبی 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس واپس گئے ہیں، تو آخر میں 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب، میں نے جو 50 نمازیں فرض کی تھی، اگر آپ کا کوئی امتی یہ 5 نمازیں وقت پر ادا کرے گا، صحیح طریقے سے ادا کرے گا، تو میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر 12 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا۔ صرف نماز کا حکم 83 مرتبہ دیا گیا، 83 ٹائم، 83 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ویسے نماز کا ذکر سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کلام مقدس جب شروع ہوتی ہے، کتاب قرآن پاک شروع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں ایمان والوں کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ متقین کے لیے راہ ہدایت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، تقوی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کا ایمان یہ پکا کب ہوتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جب ہماری ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان کے بعد جو بڑا اہم عمل ہے وہ نماز کا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگے۔ ہمارا، میرا اور آپ کا ایک گھر کے اوپر یا کسی کے اوپر تسلط ہوتا ہے، ہمارے ماتحت کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ہر بات کو مانتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، اور قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے ماتحت کتنے لوگ تھے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ میرے ماتحت میرے اسٹوڈنٹ، میرے شاگرد، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میری بات ماننے والے لوگ ہیں۔ اگر میں ان میں سے کسی کو ایک مرتبہ بات کروں کہ بیٹا یہ کام کر لو، وہ نہ کرے تو میں دوسری مرتبہ کہوں گا، تیسری مرتبہ کہوں گا، چوتھی مرتبہ کہوں گا، بارہا تو نہیں کہوں گا، آخر میں غصہ بھی تو کروں گا اس کے اوپر، یار میں تمہیں بار بار یہ کام کر رہا ہوں، تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اور اللہ کیا، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مجھے بھی اللہ روزی دیتا ہے، میرے ماں باپ کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، آپ کے ماں باپ کو بھی روزی اللہ دیتا ہے، ان کا پالن ہار بھی اللہ ہے۔ کائنات کے ایک ایک ذرے کو روزی دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا کالی رات، کالا پہاڑ، کالے پتھر، کالی چیونٹی، کالا دانہ اگر لے کر جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کیڑے کو میں نے کہاں پر کیسے روزی پہنچانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، قرآن میں آتا ہے، تو راستے میں ایک ٹھنڈ لگی، یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، تو آپ کو دور سے ایک روشنی نظر آئی، آپ نے محسوس کیا کہ شاید یہ آگ ہو، گئے وہاں سے جا کر آگ کا شعلہ لے آؤں، بھئی میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ حرارت پہنچے، گرمی پہنچے، گھر والے ساتھ میں ہیں۔ اب وہاں پر گئے، وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی ایک درخت سے نکل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر آیا کہ میں اپنی اہلیہ کو، خادموں کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں، ان کے کھانے کا پینے کا بندوبست وہ سردی کے اندر پتہ نہیں کیسے رہ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، یہ آپ کے سامنے پتھر ہے، اس کو آپ توڑیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو توڑا، اس میں سے دوسرا پتھر نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو توڑیے، اس کو توڑا، اس میں سے تیسرا پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا اس کو توڑو، اس کو توڑا۔ جب اس کو توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اور کیڑے کے منہ کے اندر ہرا دانہ تھا، ہریالی تھی اس کے منہ کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس کو زبان عطا فرمائی۔ وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے پتھروں کے اندر روزی عطا فرمائی ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی دلوں کے راز جاننے والا ہے کہ دل کے اندر جو بات پیدا ہوئی، دل کے اندر جو بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دی۔ تو ہم جب نماز شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہی پروردگار قرآن پاک کے اندر مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔
حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئیں، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، رسول اللہ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آپ طائف کے اندر گئے، آپ حضرات نے واقعہ سنا 2 جمعے پہلے کہ طائف کے اندر حضور علیہ السلام جب وہاں پر گئے تو وہاں کے سرداروں نے اللہ کے نبی کے پیچھے بچے لگا دیے اور اللہ کے نبی کو وہاں پر تشدد کیا، آپ خون خون ہو گئے۔ پھر وہاں سے آپ ایک باغ کے اندر گئے، آپ نے وہاں پر یہی دعا کی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگار عالم میری قوم ہے، میری امت ہے، مجھے لہو لہان کیا ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام آپ تلوار لے کر جب گئے تو آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے رخسار مبارک سے خون نکلا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ زخمی حالت کے اندر، آپ نے وہاں پر بھی بد دعا نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسی کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کو لہو لہان کر دے، جس نے اپنے پیغمبر کے دانتوں کو شہید کر دیا، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں۔ خندق کا موقع ہے، خندق کا موقع، اور مدینہ کو سیکیور کیا جا رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، باہر سے 10,000 کافروں کا لشکر تیار ہے مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے کہ جب یہ خندق کھودی جائے گی تو یہ باہر والے حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اب ان مزدوروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہیں، اور آپ شریک کام کرتے کرتے دیکھا کہ سورج جو ہے بالکل غروب ہونے والا ہے، 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر بد دعا فرمائی ان کے لیے، اور کس وجہ سے؟ کہ ان کی وجہ سے میری نماز چلی گئی۔ یہ نماز کی اہمیت، اپنی ذات کے لیے، اپنے انتقام کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ جس قوم کی وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے نماز گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے آج مشغول رکھا اور ان کی وجہ سے میری نماز چلی گئی ہے۔ یہ اندازہ رکھیں، یہ نماز کی اہمیت۔ حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ جب مسجد نبوی کے اندر جماعت ہو، یہ جماعت کی اہمیت ہے، مسجد نبوی کے اندر جماعت ہو رہی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی امامت کے اوپر اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں، اور پھر میں لوگوں کے گھروں کے اندر جاؤں اور دیکھوں کہ کون بغیر عذر کے مسجد کے اندر نہیں آیا۔ میرا دل چاہتا ہے میں نوجوانوں سے بولوں بہت سارا ایندھن جمع کریں، لکڑیاں جمع کریں، اور پھر میں جا کر ان گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیسے سمجھایا ہے، کیسے بتلایا ہے۔ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسائل کا حل رکھا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر دوسرا شخص پریشان ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ جس چیز کو مسئلے کا حل اللہ کے نبی نے بتایا اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی اہم مہم پیش آتی تھی، جب بھی کبھی کوئی اہم کام پیش آتا تھا، آندھی آتی تھی، بارش آتی تھی یا گھبراہٹ ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا اعتقاد نماز کے متعلق کیسے بنا ہوا تھا؟ ایک صحابی کی اہلیہ نے کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے، مسجد کے اندر چلے گئے،
اب عقل کیا کہتی ہے کہ جاؤ گندم خریدو، آٹا خریدو، یا کس طریقے، اب ان کے پاس پیسے بھی نہیں کہ گندم کہاں سے خریدیں، آٹا کہاں سے خریدیں، گھر کے اندر نہیں ہے کچھ۔ مسجد کے اندر گئے، اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو نماز کی طرف آ جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، سچا واقعہ، صحابی کا واقعہ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر گھر کے اندر آئے، پوچھا بھئی کہیں سے کھانے کا بندوبست ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا۔ کہنے لگے اچھا میری نماز کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ دوبارہ گئے مسجد کے اندر، پھر نماز پڑھی، پھر گھر کے اندر آئے، کوئی انتظام ہوا کھانے کا؟ کہنے لگی نہیں ہوا۔ پھر گئے مسجد کے اندر، پھر نماز پڑھی۔ تیسری مرتبہ جب گھر کے اندر آئے تو پوچھا، نے کہا یہ جو خالی چکی پڑی تھی نا، اس کو ہم نے چلایا، اس میں سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ ہمارے دل کے اندر اللہ نے ڈالا کہ اس چکی کو چلا کر تو دیکھیں، خالی ہاتھ والی چکی اس کو چلاتے رہے اور کتنا عرصہ اس میں سے آٹا نکلتا رہا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے مسائل لے کر تو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جتنے اہم کام ہو ان کو نماز کے ذریعے حل کرواؤ۔ اور آج ہم وسائل کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے وسائل بھی بروئے کار لائے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بندے کو نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز ہر حال کے اندر فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میری گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے ایسے، اور میں نے اللہ کے نبی کے الفاظ سنے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، میری امت تک پیغام پہنچا دو کہ نماز کا خیال رکھنا ہے، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، کتنی خشوع والی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رات کو نماز پڑھتے ہوئے آپ کے قدموں مبارکوں کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کیوں اتنا قیام کرتے ہیں، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا عطا فرما دیا ہے۔ میرے عزیزو ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ اللہ نے مجھے آپ کو جنت کے اندر بھیجنے، کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس، پھر نماز سے اتنی غفلت کیوں ہے؟ واقعہ معراج ہم نے بڑے مزے لے کر سنا، لیکن اس کے اندر باتیں دیکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کو ایک جماعت کو دیکھا جن کے بڑے بڑے سر تھے اور ان کے سروں کو ہتھوڑے سے کچلا جا رہا تھا، ایک بار کچل دیتے پھر سیدھا ہو جاتا، پھر اس کو کچل دیتے، مسلسل اس عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواتین کی ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کے پاؤں ان کے سینے کے اوپر باندھے ہوئے تھے، پاؤں سینے پر باندھے جائیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جو نماز کے اندر سستی کر دیا کرتی تھی، جو خواتین نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے۔ جب اللہ اکبر کی صدا آ جائے، اللہ بتا رہا ہے، اللہ کا منادی ہمیں بتا رہا ہے کہ اب اللہ سب سے بڑا ہے، کام سے بڑا، کاروبار سے بڑا، دکان سے بڑا، بزنس سے بڑا، نوکری سے بڑا، کھیتی باڑی سے بڑا، ہر چیز سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم نماز کی طرف جائیں پھر دیکھیں ہمارے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام تجارت کیا کرتے تھے، تو اکثر صحابہ کرام قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ایسے تھے جو اکیلے بزنس کیا کرتے تھے، ان کے پاس لوگوں کا مال ہوتا تھا، جیسے ہم بھی لوگوں کو مال دیتے ہیں یا لیتے ہیں
کہ ہم پروفٹ جو ہے نا اس کے اندر آدھا آدھا کر لیں گے، تو ایسے لوگوں سے مال لے لیتے تھے نفع نقصان شراکت کے اوپر، اور پھر وہ جا کر کاروبار کرتے، اکیلے جاتے تھے اکیلے آتے تھے۔ کہتے ایک مرتبہ وہ صحابی راستے کے اندر تھے، نماز پڑھ رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں، تو ایک ڈکیت آیا، ڈاکو ان کے پاس آیا۔ جب ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو انہوں سمجھ گئے بھئی یہ ڈاکو آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو مال سے غرض ہے، آپ کو مال چاہیے آپ لے جائیں۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ مال تو میرا ہے، میں نے تمہاری جان بھی لینی ہے، میں نے تمہیں مارنا بھی ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ بھلا ایسا کام کریں آپ مجھے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز کی مہلت دے دیں۔ ڈاکو نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں تمہیں مہلت دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ دعا مانگی۔ وہ دعا احادیث کے اندر وارد ہوئی اور اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ نماز پڑھ کے انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید، اسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک، واسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقک، واسألک برحمتک التي وسعت كل شيء، لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ دعا پڑھی، 3 مرتبہ دعا پڑھی۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو اس ڈکیت نے دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار آ رہا ہے، شاہ سوار گھوڑے کے اوپر بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ تو یہ ڈاکو اس کی طرف بھاگا، جب اس کی طرف بھاگا تو اس نے اس ڈاکو کو نیچے بچھاڑا اور اس کی گردن اڑائی، اور اس بندے کو کہا، اس صحابی کو کہا کہ میں 3 آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ ایک مرتبہ یہ دعا مانگی نا، تو آسمان کا دروازہ جیسے کھٹکتا ہے نا، ایسے زور زور سے آواز آئی۔ جب دوسری مرتبہ آپ نے دعا مانگی تو ہم نے حکم ہوا کہ آسمان کا دروازہ کھول دو۔ جب انہیں دروازہ کھولا تو ایک بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک چیز اوپر گئی، وہ آپ کی دعا تھی۔ اور جب آپ نے تیسری مرتبہ دعا مانگی تو جبریل امین نے آ کر ہم سے کہا کہ کون ہے جو اس کی مدد کے لیے جائے گا؟ میں نے لبیک کہا، میں نے کہا میں اللہ کے حکم سے اس کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 3 آسمان سے آپ کی مدد کے لیے بھیجا۔ یہ نماز کی برکت ہے، آسمان کے فرشتوں کو ہلا دیا، یقین کی بات ہے ساری بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی، اس صحابی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واقعی میں یہ 3 آسمان کا فرشتہ تھا، اور جب بھی کبھی کوئی بندہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ تو نماز کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی بری عادت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، شیطان وہ کہتا ہے کہ پہلے گناہ کو چھوڑ دو پھر نماز کی طرف آؤ۔ جب تک نماز کی طرف نہیں آئیں گے گناہ نہیں چھوٹے گا، جب تک نماز کی طرف نہیں آئیں گے گناہ نہیں چھوٹے گا۔ نماز کے اندر یہ خاصیت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا، ہر جمعے میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہے گا؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ جب میرا سامنا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، ایسا سامنا ہو کہ وہ مجھ سے راضی ہو، مجھ سے ناراضگی کی حالت میں نہ ملے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں، رسول اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں، ہمیں یہ راضی ملے، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر نماز کو لانا پڑے گا۔ آج نماز کے اندر بڑی سستی ہو گئی، بڑی بڑی عالی شان مسجدیں بن چکی ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں مسجد
بنتی ہے نمازی سے، مسجد نمازی سے بنتی ہے۔ ہم مسجد کی عمارت تو بنا لیں، جیسے کسی شاعر نے کہا مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اور یہ نماز کب ہوگی، کب ہمارے اندر آئے گی؟ جب ہمارا یہ یقین بنے گا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج عبادت کے اندر سے روح نکل گئی ہے، نماز پڑھ لی نہیں پڑھی کوئی پتہ ہی نہیں۔ معراج کا تحفہ ہے یہ، اس لیے آپ کے ارد گرد جتنی مساجد ہیں اپنی مساجد کو آباد کریں، مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ یقین کریں، نماز پڑھیں مہنگائی ختم ہو جائے گی، یقین کے ساتھ پڑھیں تو صحیح، نماز پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو تبدیل کر دے گا۔ ہم اللہ کی مانتے نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم زندگی کے اندر لے کر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو خود بخود تبدیل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔